ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کسی صورت میں کراچی کے اندر کراچی کے لوگوں کی یا سندھ کے لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. انہوں نے حکومت بار بار لی ہے، لیکن جو عوامل سامنے ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن پر ہم تکیہ نہیں کر سکتے. کراچی کے لوگ، سندھ کے لوگ تکیہ نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کی پچھلے 50 سال سے مختلف ادوار میں حکومت رہی ہے، لیکن افسوسناک بات ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکی ہے. اس نے اس شہر کی، اس ملک کے اندر آئین سازی کی، کراچی کو کوٹا سسٹم سے مارا، لسانی بل کے نام پر کراچی کو مارا. یہ ایسی ساری چیزیں ہیں جو صرف نظر نہیں کی جا سکتی. آج کراچی اور سندھ کا جو حال ہے یہ پیپلز پارٹی کا کیا دھرا ہے. یہ کہیں گے کہ ایم کیو ایم بھی حکومت میں رہی، لیکن ایم کیو ایم نو ڈاؤٹ حکومت میں رہی، لیکن اس کے پاس ہیلم آف پاور نہیں تھا. وہ ہیلم آف پاور پہ نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں اقتدار پورا نہیں تھا. آپ ایک مرتبہ ایم کیو ایم کو اقتدار مکمل دے کے دیکھیے، وہ جو پرفارم کرتی ہے وہ نظر آتا ہے. مصطفیٰ کمال ایک مرتبہ صحیح طریقے سے میئر بنے اور انہوں نے 300 ارب کے اندر کراچی کا نقشہ بدل دیا. ان کو 22,000 ارب روپے ملے ہیں پچھلے 15 سال کے اندر. یہ جواب دیں وہ کہاں گئے، کہاں لگے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا ہیلتھ کا نظام بہت انہوں نے امپروو کیا. آئیے ہیلتھ کے نظام کو ہم بتاتے ہیں. ہیلتھ کے نظام میں انہوں نے کیا کیا. انشاءاللہ العزیز ان تمام بجٹس کو ہم پوری طریقے سے ادھیڑ کے رکھیں گے ان کے سامنے کہ تم نے کیا کیا، ہم انہیں بتائیں گے. تو سر یہ اتنی بڑی سطح پر جو اس وقت گرینڈ الائنس کی صورت میں سیاسی جماعتوں کا ایک الائنس ہمارے سامنے آیا، کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو خاص طور پر کراچی میں مکمل طور پر سویپ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سیاسی لوگ ہیں جی، ہمیں کوئی الٹے سیدھے دعوے نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں الائنسز اسی صورت میں، جب لوگ متحد اسی صورت میں ہوتے ہیں جب ان کو مشکلات پڑتی ہیں. یہ سندھ کے لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور وہ پوری طریقے سے ایک الائنس کر رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں. کیوں؟ اپنے حقوق کے لیے متحد ہو رہے ہیں، اپنے مطالبات کے لیے متحد ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کیوں نہیں کر رہا؟ پیپلز پارٹی کیا خواہش مند نہیں ہے؟ وہ دوڑ رہی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. سر پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ ہم نے اندرون سندھ کے حالات بھی جو ہیں وہ بدل دیے، ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری کسی سے آئیڈیالوجی میچ نہیں ہوتی. دیکھیے آئیڈیالوجی کی بات اپنی جگہ رہی، انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کا جو خیمہ بنایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. روٹی کپڑا مکان، سندھ کے لوگ تینوں چیزوں سے آوازار ہیں. روٹی کپڑا مکان بیسک آئیڈیالوجی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دی تھی. آپ بتائیے آج اس آئیڈیالوجی پہ پیپلز پارٹی کہاں عمل کر رہی ہے، کس جگہ عمل کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے روٹی کپڑا مکان کو. جی اچھا سر، ابھی آپ نے نون لیگ کے ساتھ جو الحاق کیا ہے سندھ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ الیکشن کی اور کیمپین کی باغ ڈور جو ہے وہ سب دے دی گئی ہے، وہ سونپ دی گئی ہے بشیر میمن صاحب کو، جو کہ ایک پولیٹیشین تو ہے ہی نہیں، وہ ایک بیوروکریٹ ہے. اور اگر وہ اپنی ظاہر ہے ہی از ان ایکسپیرینس، تو اگر وہ اس کی وجہ سے کوئی فروٹفل نتائج سامنے نہ لا سکے تو اس صورت میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ دیکھیے ہمارے وہ اتحادی ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے اس کمنٹ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان ایکسپیرینس ہے، وہ ویل پالیٹکس کی بات کر رہی ہوں سر. نہیں، پالیٹکس میں بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے پالیٹیشنز کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ تول سکتے ہیں. میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان ایکسپیرینس نہیں ہے. ہی از ویل ایکسپیرینس، ہی نوز ہاؤ ٹو ڈیل. میں نے ان سے ملاقات بھی ہے، پرانی بھی ملاقات ہے میری ان سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالغ النظر آدمی ہے. تو سر مطلب ایم کیو ایم ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ فروٹفل نتائج سندھ سے نکالنے میں، کراچی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے نتائج نکالنا اور نہیں نکالنا ایک سیکنڈری بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ. تو مجھے نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو یہ کاروائی سندھ میں وہ کر رہے ہیں اس سے راستے اچھے چلیں گے. ٹھیک ہے سر. 245 میں آپ کی اپنی انتخابی مہم کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیے مجھے تو اناؤنس ایم کیو ایم نے 1 مہینہ پہلے کر دیا تھا
اور ابھی اس کو ریکنفرم بھی کر دیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ میں تو گراس روٹ لیول کا بنیادی طور پہ آدمی ہوں. میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھوڑا سا بتا دوں اپنی ماضی. جی سر بتائیے گا. میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر انوالو رہا ہوں. میں ڈی جے سائنس کالج یونین کا سیکرٹری جنرل اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہا ہوں. اس کے بعد میں لا کالج کا صدر رہا ہوں جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس چلتی تھی اس زمانے میں. اسی طریقے سے پھر میں لیاقت جتوئی صاحب کی وزارت کے دور میں ایڈوائزر رہا ہوں انفارمیشن کا 3 سال تک. اس کے بعد میں ممبر پروونشل اسمبلی رہا ہوں. پی ٹی آئی کے ٹکٹ کراچی سے پہلا جیتنے والا میں ایم پی اے تھا. اور پھر میں نے 2016 میں استعفیٰ دے کے مصطفیٰ کمال کو جوائن کیا تھا پی ایس پی میں. اور پی ایس پی کے ساتھ پھر پی ایس پی جب ضم ہوئی ایم کیو ایم میں تو میں ایم کیو ایم میں آ گیا ہوں. اور ایم کیو ایم نے بھی مجھے ویری انیشلی ٹکٹ دے دیا. یہ میرا پرانا حلقہ بھی ہے اس میں صوبائی اسمبلی کا. جو میں انڈسٹریل ایریا لیبر، میں اپنے آپ کو مزدوروں کا نمائندہ سمجھتا ہوں، غریبوں کے حقوق کا نمائندہ سمجھتا ہوں. میں نے پرفارم کیا ہے، لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں اور اب مجھے نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں کراچی اور سندھ کے لوگوں کی خواہشات اور ان کے معاملات کو سمجھنے میں، کیونکہ میرے پاس بہتری کا عنصر موجود ہے، ان کے معیار پہ پورا اتروں گا انشاءاللہ. صحیح. اچھا سر، ایم کیو ایم نے کراچی میں 18 سیٹس پر اپنے امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتارے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایسی کیا غلطیاں ہیں، ایسی کیا ناکامیاں ہیں جس کی بیسس پر لوگ جو ہے وہ جو ووٹرز ہیں وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر ایم کیو ایم کی جانب آئیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پیپلز پارٹی کی ذرا سی پرفارمنس دیکھ لیجیے. یہ ابھی ان کے میئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اس کے بعد اب میئر بھی ہو گئے. مجھے بتائیں کہ ایک قطرہ پانی کا بڑھ سکا ہے، روڈوں کی حالت ٹھیک ہو سکی ہے. صرف یہ لفاظی کرنے والے لوگ ہیں، لفاظی کے اندر انوالو ہیں. ان کے پاس سے کوئی پرفارمنس کی امید ہی نہ رکھیں. ان کے پاس پرفارمنس کا چارٹر ہی نہیں ہے، روڈ میپ ہی نہیں ہے پرفارمنس کا. پیپلز پارٹی بنیادی طور پر اس ملک میں وہ جماعت ثابت ہوئی ہے جو پرفارم نہیں کر سکتی. ٹھیک مجھے ایک سیکٹر میں بتا دیں. جی سر نون لیگ کا کیا روڈ میپ ہے ان تمام مسائل کے حل کے لیے؟ دیکھیے نون لیگ کا روڈ میپ کچھ بھی ہو، جی سر، انہوں نے پنجاب کے اندر کوئی پرفارم تو کیا ہے. وہ کہتے ہیں چیریٹی بگینس فرام ہوم، انہوں نے پنجاب میں پرفارم تو کیا، نظر آتا ہے لاہور. ٹھیک ہے، پرفارم کیا ہے انہوں نے پورے صوبے کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام بہترین بحال کیا ہے. انڈسٹریل سیکٹر میں انہوں نے اچھی پرفارمنس کی ہے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر ایم کیو ایم کا کیا روڈ میپ ہے؟ دیکھیے ایم کیو ایم کا بنیادی طور پہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام کے ہاتھ میں آئے. ہم نے ایک آئینی بل تیار کیا ہے، امینڈمنٹ، جو ہم نے اپنی اتحادی پارٹیوں سے طے کیا ہے کہ یہ آئینی ترمیم لائی جائے گی اور اس ترمیم کی بنیاد پر ہم اپنے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. بیسک میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی سر. وہ ترمیم یہ ہے کہ ہم امپاور کریں گے لوگوں کو، گلی کوچے کو مضبوط کریں گے. اور این ایف سی ایوارڈ سر 18th امینڈمنٹ کی صورت میں یہ پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا تھا. نہیں 18 امینڈمنٹ کی صورت میں یہ والی بات نہیں آئی تھی. 140A میں 140 اے ہے لوکل باڈیز کو اسٹریزن کرنے کا، انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. اچھا، وہ متصادم ہے آئین سے، ان کے جتنے لوکل باڈیز کے لاز ہیں متصادم ہے. دنیا بھر کے دیکھیں ایم کیو ایم ایک ایسی پارٹی ہے جو بنیادی طور پر لوگوں کے مڈل کلاس کی پارٹی ہے. یہ تو پروف ہو گیا ود دس سسٹم کہ 30-40 سال میں ایم کیو ایم ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے. وہ مڈل کلاس کو پراپرلی، لوور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور وہ لوگوں کو امپاور کرنا چاہتی ہے. اور امپاور کرنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں آسمان سے اترے ہوئے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن ہم جتنے برے ہیں ان میں سب سے کم برے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہم وہ امینڈمنٹ لائیں گے. اور دیکھیے دنیا بھر کے ہم نے اسٹڈی کی ہے، آپ اٹھا لیں ہندوستان کے اندر
انہوں نے 1992 میں یہی امینڈمنٹ لے کر آئے تھے اور امپاور کیا تھا انہوں نے اپنی لوکل باڈیز کو دیہی اور شہری کے اندر. اسی طریقے سے ہم بھی اس پر کام کر رہے ہیں. ہم پورے پاکستان کے لیے ایجنڈا لا رہے ہیں. ہم پورے پاکستان کو یہ پیش کریں گے اور پاکستان کی ترقی کے اندر میں کی ضمانت بن سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ہمارا یہ پوائنٹ, ہم لوکل باڈیز کو اسٹریٹن کریں گے اور اقتدار کو منتقل کریں گے. NFC ایوارڈ کے اندر باقاعدہ دیکھیے اتنے سال سے آپ سندھ کی حکومت کو لے لیے, پروونشل فائنینس کمیشن ایوارڈ نہیں آیا. سر پروونس کے اندر ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی. یہ لیتے ہیں NFC کے اندر پیسے. 2 پوائنٹس ہیں بڑے کلیئر. ایک تو فنڈز کی پراپر الوکیشن ہے اور ان کا یوٹیلائزیشن ہے. صحیح. سر آپ نے یہاں پہ یہ جو بات کی لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کی, اگر بالفرض آپ کے 18 کے 18 امیدوار جیت جاتے ہیں, وہ ساری سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور میئر تو پیپلز پارٹی کے, تو پھر کیا عوام کی بہتری کے لیے جو یہی MQM کا جو ایجنڈا ہے, جو ان کا مینیفیسٹو ہے, جو ان کی بات ہے, جو آئیڈیالوجی ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے کام کریں, تو پھر پیپلز پارٹی کے میئر کے ساتھ مل کے کام کر لیا جائے گا؟ دیکھیے ہم لوگوں کی بہتری کے لیے ہر کسی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں, ان کو راستہ بتا سکتے ہیں. ہم ہر کسی کے ساتھ لوگوں کی بہتری کے لیے کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم ان کی نوکری کریں گے, ہم ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوں گے. ابھی وہ وقت ختم ہو گیا. اب ہم ڈکٹیٹ کریں گے. ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے, ہمیں سیدھے سیدھے امپاورمنٹ چاہیے. امپاورمنٹ ٹو دی لوکل گورنمنٹ, تھرڈ ٹائر آف دی گورنمنٹ ہے, اس کو پراپرلی امپاور کرو. یہاں پر آپ سوچئے اس شہر سے 70% یہ ٹیکس وصول کرتے ہیں. لالو کھیت کی ایک مارکیٹ لاہور, پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. جب ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارا رائٹ بھی بنتا ہے. ہمیں تو 2-4-5% بھی نہیں دیتے اس کا. یہ سر اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ پھر اس حساب سے تو اگر پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے, صرف سندھ میں ہی چلے صحیح, تو پھر جو MQM ہے وہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائے گی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اس بار میں سمجھتا ہوں سینیریو ڈیفرنٹ ہوگا انشاءاللہ العزیز. سینیریو بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. پیپلز پارٹی یہ توقع نہ کرے. سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کو سمجھ رہے ہیں. سندھ کے عوام پیپلز پارٹی سے حساب لیں گے.